نبوت دے دشمن تے صحابہ دے دشمن تے آل بیت دے دشمن قیامت تک فیض آباد دا درد انہاں نوں ضرور رہنا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اے جڑے شیر پیچھے کھڑے ہو تو آنوں کوئی مسائل ہیں ہاتھ چاہو ہاں ذرا سارے این کر کے چاہو ہاتھ سارے ہاتھ چاہو این کر کے پورا ہاتھ این کر کے پورا ذرا چاہو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ حمص کے گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی فاروق اعظم کے دور کے گورنر انہوں نے 4 شکایت آئیں حضرت عمر کو وہ تو تقریر وہ تو جمعے دے 2-4 جمعے بندہ پڑھائے تھے پھر وہ شکایت آتے حضرت سعید بن عامر الجمحی ویسے انہوں نے ایک گل ایسی بھائی انہوں نے مرغی دی بیماری ہے حضرت عمر نے فرمایا تو اڑیاں 4 شکایت انہوں نے کہ بھائی تو انہوں مرغی دی بیماری ہے فرمایا نہیں مرغی دی بیماری نہیں انہوں نے کہا پھر تسی بے ہوش کیوں ہو جاندے ہو ڈھائے کیوں پاؤندے ہو بھائی اینو یا تو بند کر دو تھوڑی دیر اینو تھوڑی دیر بند کرو میری گل ہون دو توجہ بھائی توجہ انہوں نے کہا بھائی تو انہوں مرغی دی بیماری انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے انہوں نے کہا میں اس ویلے کلمہ حضور کا نہیں سی پڑھیا تے حضرت خبیب بن عدی تے مکے ظلم اتنا بڑا ہویا اس ویلے میں اتھے موجود ہے ہوں اور جب میں نے خیال آتا تو میں بے ہوش ہو کے ڈیپ ہوں اور حضرت خبیب بن عدی تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء اے اسلام نے کیا کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے کہ جس کی جڑیں نہایت ہی گہری ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں اور توتی اکلا کل حین باذن ربہا یہ ہر زمانہ پھل دینا اپنے حکم اللہ دے حکم ایک کربلا وچ بھی پھل دینا ایک بدر وچ بھی پھل دینا جدو خبیب بن عدی دا جسم کٹیا جا رہے سی اس ویلے بھی پھل دیندا ایک ہی مطلب ہے روٹی کھا کے چنگا پیٹ دے ہاتھ مار کے صرف اس ویلے پھل دیندا نہیں قرآن کہنا ہے ہر زمانہ پھل دیندا جڑے بوز دل کا جڑ لبیک نہ ساڈا کوئی تعلق نہیں اے تے قرآن کہندا ہر زمانہ پھل دیندا جیل دے اندر ہو تا بھی پھل دیندا جیل دے باہر ہو تا بھی پھل دیندا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 غازی عبدالقیوم نو حضرت امام علی مقام امام حسین نے ستے آ جگایا سی کراچی جیسا نظارے تو مزدوری کرن اتنے حضور کی گستاخی کر دیتی وہ خود کہنے سن میں نے امام علی مقام نے فرمایا تو مزدوری کرنا ہے ہزارے تو جلیا اتنے تو میرے نانے دی گستاخی ہو گئی انہاں جا کے جج نو کرسی ہوتے جا کے مار دیتا انگریز دا دور سی آپ دی پھانسی دی سزا ہو گئی آپ دی امی جان آپ ملن گئی ہاتھ کڑیاں ویکھ کے تے رو پئیاں فرمایا ماں اور جلیے نظر آنے چھت کڑیاں نے تے سونے تے ہیرے میں پائی پھرنا یہ ہر زمانہ پھل دیندا یہ ہزارے چوبے تاوی پھل دیندا جی عبدالقیوم غازی کراچی مار دے وے تاوی پھل دیندا جی ہاتھ کڑیاں لگی ہون ماں رو پوے تاوی پھل دیندا یہ کی مطلب ہے جی ہاتھ کڑی دیواری آوے تو نہیں میرا لبیک نال کوئی تعلق نہیں غازی عبدالقیوم نو وکیلہ نے کیا اسی تانوں چھڑا دینا ایک جملہ کہہ دے کہ میں اس دن بڑا کی کہنے ٹینشن جی میں چونکہ بڑا دوروں آیا سی ہزارے تو مزدوری کرنے تے میری ٹینشن بڑی سی میں نے مزدوری نہیں ملی میں نے پتہ نہیں چلیا میں بندہ مار دیتا میں نے ہوش کوئی نہیں سی تاریخی جملہ غازی عبدالقیوم کیا انہیں کیا وکیلو زندگی ایکو دن دا ہوش دا آیا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 توجہ اے بچے نو پانی پلاؤ پانی پلاؤ توجہ اے جے رسول اللہ پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہوئے نا مسجد نبی شریف وچ خبیب بن عدی حضور دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوون تے تاوی پھل دیندا جن تختہ دار ہوتے بندے من مکے والے مقام تنعیم ہوتے تے پورا عرب العالمین بھائی ایک حضور دا غلام ڈا چڑھا ہے تو بدلہ لاؤ یہ حضور دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوون تاوی پھل دیندا تے خبیب بن عدی جب تختہ دار تے لے آ رہے سن انہوں نے پوچھا یارا کوئی آخری خواہش فرمایا یارا 2 رکعت نماز پڑھن نفل پڑھن دیو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی پھانسی سامنے بدی ہوئے حضور دے پیچھے نماز پڑھی جا رہے ہوئے تاوی پھل دیندا پھانسی ویکھ کے نماز پڑھی جائے تاوی پھل دیندا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور پانی پلاؤ بھائی بچے نو پانی پلاؤ توجہ حضرت خبیب بن عدی اے 2 رکعت نماز نفل این پڑھو نمازاں پڑھا کرو شیرو بالکل نماز نہیں چھڑنی جو مرضی ہو جائے نمازاں پڑھا کرو لبیک کہنا تبدیلی انجے تے لیانی بے شک نماز پڑھا کرو ایسا لوگ تانے دینے جی تواڈے بندے نماز نہیں پڑھتے اے تانا نہیں آنا چاہیے دوبارہ نماز پڑھا کرو پھانسی دا یار تسی پھانسی دا پھندا لگیا ہوندا تانوں اگلے نماز پڑھنی پھانسی دا پھندا لگیا صحابی رسول کیا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو انہاں اینج نماز پڑھی اینج کر کے اینج تے ابو داؤد شریف دے الفاظ بڑے عجیب ہیں نماز پڑھ کے آپ جب اٹھے نا آپ نے فرمایا فواللہ لولا تحسبونی النبی لزدتو فرمایا اللہ دی قسم ہے جب تسی میرے بارے گمان نہ کر دینا کہ میں موت دے ڈر کو نماز لمبی کی تھی کھڑا آج میں گل بڑی لمبی کرنی سی رب نے این کر کے پھانسی ویکھ کے یارا نماز صحابہ نہیں چھٹی نفل تے تسی فرض چھڑ دیو نا اے کام نہیں کرنا لبیک والے تبدیلی حقیقی لے آؤ مسیطہ آباد کر دو منڈے سنیا ہاتھ نہیں کھڑے کرنے بعد ہاتھ نہیں کھڑے کرنے بس نمازیں پڑھنیاں تختہ دار ہوتے آپ نو بند دیتا گیا اور ذرا ترانہ سنو آپ نے کی پڑھیا تختہ دار جے حضور دے نال ملاقات ہو رہی ہوئے پھل تامی دیندا جے حضور دے نا ہوتے تختہ دار ہوتے بند دیتا جائے کلمہ طیبہ پھر بھی پھل دیندا اے کی مطلب ہویا جیل 2 دن آ گئے تھے نہیں جی بڑے حالات خراب ہو گئے میں کہا ہونی تو چس آئی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب پہلے انبیاء ہوتے تھے انہوں نے امتوں ہوتے اتنا آیا کہ وہ زلزلو ہویا جدو صحابہ دیواری ہے هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا علماء سارے بیٹھے ہوتے صرف زلزل ہوئے تھے مفعول مطلق بھی ہے تے مفعول مطلق دی نال صفت بھی ہے زلزلو تو اینجو دانا کر آپ نے فرمایا میرے حبیب خندق والے دن تسی صحابہ نو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے کسی چیز کی تھی او نہیں یہ مولوی کی کرو کسی ایک صحابی نے کیا حضور کی کرو وہ ادھی کھجور کھوا کے پیٹ تے پتھر بنوا کے تے تسی انسان میں تے کی کرو جب صحابہ نے دیکھا نا منظر تو انہوں نے کہا ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما کیسی چاس صحابہ کے آج جی دا چاس کھائیے گا
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اے تے منافق دا کم ہوندا اوکھا ویڑا ویکھ کے کہے ساڈا تے اللہ رسول ہاتھ کیتا، قرآن نے نہیں بیان کیتا ساڈا تے نعوذ باللہ، دوسرا معنی تو میں کردا نہیں، معنی تو دوسرا بندا ہے، میں ویسے ملتا جلتا معنی کیتا نہ کیا ساڑھے نہ دے اللہ رسول نے بڑا عجیب کم کیتا، سان ودیا کھجورہ دے کے کہنے 50,000 لشکر نہ لڑو، ساڑھے نہ ہاتھ ہو گیا تے جڑے ایمان والے سن نہ 50,000 لشکر ویکھ کے پیڑ تے پتھر بن کے انہاں کیا حضور آج ہی دا چاس آئی ایسے طرح غازی ممتاز صاحب جدو گھر سن ادو بھی پھل دیتا، جدو ڈالا جیل رہے پھر بھی کلمہ طیبہ پھل دیتا، جدو تختہ دار وال جا رہے سن تے پیو نو ملاقات کر کے جا رہے سن پھل اس ویڑ بھی دیتا، انہاں واپس ہوندے انہاں کہ آج ہی دا پتر دین دی چاس ہے بے شمار بے شمار جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام ہے، غازی تیرا نام رہے گا، آواز کٹو شیرو اور جب تک سورج چاند رہے گا تھوڑا جا نعرہ اور لانا ہے تاکہ مودی سمیت اور ٹرمپ سمیت منافق سارے اٹھ جان نہیں ہوئے جڑا نہ ہوتا ہی زندہ رہتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے پیسہ نال نہیں رہتا ہوتے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بڑی بڑی اجڑیاں قبریں ویکھیاں کدی آپ دل وچ خیال آوے نا تو قبرستان ضرور جایا کرو، کتنے کتنے دیاں قبراں اجڑ جاندیاں آباد ہوندیاں ہی رہندیاں جنہاں حضور نال وفا کیتی ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، بس بھائی توجہ توجہ بات اتنی بات اور ساڑھا مقصد ہی کوئی نہیں تھے آن دا اے مقصد حاجی صاحب فرمایا قبلہ شاہ جی سید پیر عنایت الحق شاہ صاحب دامت بنونا فرمایا میں آ گیا تسی بھی آ گئے اے کان بند کر دو، کئی لوگ کہتے ہیں کیوں کان بند کر دو، میں اے نہیں کہتا بھئی کان میں کہتا بھئی غیرہ دی گل سنن تو بند کر دو، جدو حضور دی گل آوے تاج دارے ختم نبوت نا بھائی نا اینج زندہ بات نہیں ہے مارکی جڑی یہ بھی یاد رکھے بھئی جنے آئے سن کوئی جنابت اینکر تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت اے تو درد دینا ہے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، یہ نعرہ کتوں کڑیا میں آکھا جی تسی کو اور کڑ لیا واسا نہ کڑ ہی لیا یہ تو لڑائی والی گل ہی کوئی نہیں، کتوں کڑیا میں آکھا تسی کدھروں بھی نہیں کڑیا، محبت کا ایک انداز ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان آئے نا اتنے عراق ایک تابعی نے پوچھا انہاں کہا حل رہے تم رسول اللہ و صحبتموہ، انہاں کہا تسی حضور دی زیارت کی تھی سی، انہاں کہا ہاں کی تھی، انہاں کہا پھر حضور دی غلامی کی تھی، انہاں کہا کی تھی، انہاں کہا پھر کیا کیتا تسی، اور فرمایا بچہ انا واللہ انا لنجتہدو، فرمایا نہ کچھ بڑا کچھ سب کچھ ہی لٹا دیتا، انہاں کہا ٹھیک ہے بابا جی جے اسی ویکھ دینا واللہ ہے جے اسی ویکھ دینا رسول اللہ نو تے سانو موقع ملدا ما ترکناہو یمشی علی الارض، اسا پھر حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا، انہاں کہا پھر کی کر دے، فرمایا والا حملنا والا آناکنا، اسا صدا حضور نو گردنے تے چک کے رکھنا۔ توجہ صحابی نے نہیں کیا اے تو بڑا نعرہ کی تو بڑا ہے انہاں دے محبت دا انداز ہی صحابی چیخ اٹھے فرماؤ بچیا تم دا میں نو ہی روا دیتا ہو یار
انہیں کیسا حضور نے زمین تے نہیں سی چلن دینا سدا گردنا تے چپ کے رکھنا سی تے صحابی نے فتوہ نہیں دا جا بڑے عاشقا ایسا نہیں خدمت کی تھی انہوں نے کہا بچہ تو میری بھی چیخ کٹا چھٹیاں میں اے کی مطلب ہویا جی نعرہ کتوں آیا ہے فلان کتوں آیا میں کہا تیرے اندر کون پڑیا کمینیا جدو کل رسول اللہ دی آ گئی سی ساڑھے پیو دی کوئی گل ہے پیڑا اور تے پھکیاں اور صحابی رسول تابی پر متاثر ہو گیا انہوں نے کہا یار عشق دا انداز تو ہویا نا اساں بھی عشق کیتا لیکن اس منڈے گل کیوں نہیں کر دے اے جی نعرہ کے تو کٹیا اعلان کے تو کٹیا میں کہا اے نہ گل نہ ہون حسد نہ چھڑ حسد شالا مر جاؤ اپنے حسد وچ تسی سارے حسد حسد ساڈے نال حسد کرو حضور دے نام نال بھی حسد شروع کر دیتا اللہ اللہ اے جی نعرہ کے تو کٹیا نعرہ کے تو کٹیا تسی پھر نال سن لے جی کتھے لکھیا انہوں نے کہا میں صدیق اکبر نو ابو جہل کیا کہ دسو جی بندہ راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس جائے پھر لا مقام جائے پھر واپس آئے پانی چل رہے ہوئے کنڈی ہل رہی ہوئے بستر اینج ہو سکنا صدیق اکبر فرمایا گل کے نہ کیتی انہوں نے کہا رسول اللہ کیتی فرمایا سنو انی لا اصدقو بابعد منہ میرے آقا اگر اس سے بھی بڑی بات کرے تو میں ماننے کے لیے تیار تحقیق کرن سن بولے میرے جائے مولوی چٹی داڑھی کر کے دو لفظ پڑھ کے تحقیق کرنیاں اتنے صرف محبت کرنی انہوں نے کہا اگلی گل کر یار گل نہیں کوئی ہور گل کر یار ہور گل کر این اسی تو پٹیاں پڑھانے مڑ کے پھر سانو فون کرتے ہیں فلانا بندہ ہے گل کر رہا تو کان بند رکھ ہاں کان بند رکھ تو انہوں نے کہا میں پتہ لگ گیا میں دا مانا میں حضور میں حاضر میرے کمال حاضر اس تو بڑا کوئی ہے وفاداری دا اعلان 24 گھنٹے تسی اعلان کر رہے ہو لوگوں دی گلاں سن کے پھر جناب او جی فلانا ایک بندہ گل کر رہے سی یاد تاریخ لبا ہے کہ یا رسول اللہ دی طرح کسی کام کیتا ہوئے ایس شاہ جی بیٹھے نے بھی سید بھی ممتاز قادری صاحب دے والد صاحب میں بالکل اعلان گل کر رہا تاریخ لبا ہے کہ یا رسول اللہ تو بڑا اس دور وچ کسی کام کیتا ہے ناموس رسالت تے ختم نبوت ہوتے تو بشک نہ بشک چلے جاؤ انہوں نے کام کرو جے نہیں کیتا تو پھر اپنے آپ کو برباد نہ کرو بے شک بے شک بے شک میں تو اپنا سچی گل کر رہا ہاں پھر ساڑھے نال کھڑے ہو گو اساں تو آڑے کدھر کانڈ لگن دیتی تو پھر کام کرو 2 سال تے 1 مہینہ تے 2 سال تے 1 مہینہ تے آج کتنی تاریخ ہو گئی 9 1 مہینہ 9 دن ہو گیا لوگ کہنے ہیں 22 کروڑ رہے 22 پیسے بھی کوئی ثابت کر سکیا پھر اجے تک کہنے ساڑھے بارے گلہ کرنے ہو بیٹھے چگلیاں کرنے ہو جی مولوی وک گئے مولوی ہے نہیں کیتا ایسا حالت نہیں تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا جیل وچ میں نے تو کوئی بیماری بھی نہیں لگی جی ڈاکٹر کہو وے نو باہر افریقہ بھیجو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا بالکل 10 منٹ بعد میری بس ہو جاتی تھلے بیٹھے میں 6 مہینے تھلے کے میں بیٹھا رہا ایک ٹاٹ ہوتے روٹی ویکھتے سی میں کھانی چاہیے کہڑے پاسوں ہاں جی پھر بھی در پہلے نال بھی تیز ہو گئی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا ہزارہ رنگاؤں میں چرنگیں دے محمد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ پہلے میں نے تھوڑی دیر نہ کوئی چیز یاد ہوتی سی ہن میں صرف دیکھنا چیز یاد ہوتی اللہ اللہ کیا بات گل وچ ہو رہا ہے اللہ جڑا انہاں واسطے بیٹھے رہے ایسا کوئی پیو واسطے بیٹھے رہے میں جب تنگ ہوتا سی میں کہا یا رسول اللہ جی تسی راضی ہو نا تو پھر تو لاش بھی جاوے تو چس آئے گی تسی راضی رہو جب میری حالت میں ظاہر ہے جیل دے کہ عجیب منظر ہوتا سی میں نے دھروب کے کدی ادھر کدی آئے جی کدی او جی کدی آئے جی جب میں آگا جی حضور تسی اس گل سے راضی ہو نا تو پھر تو چس آ گئی تسی راضی ہو بس تسی راضی ہو جب بدر شریف فتح ہو گیا نا تو حضرت قیس بن عطیہ کہنے جا جبریل آ گیا علا فرس انسا احمرا سرخ گھوڑی ہوتے جبریل سوار ہو کے آ گئے علیہ درو و ماء رمحن انہاں زرہ پہنی ہوئی سی لوہے دی جبریل نے پہنی ہوئی سی ہاتھے کی نیزہ ان چکے ہویا فقال یا محمد عرض کی یا رسول اللہ میں نے رب نے بھیجا اللہ فارقہ کا حتی تردا سنا ہے ایسا کی کام کیتا
بدر فتح ہو گیا، جبریل چلے گئے تو فرمایا میرے حبیب نو راضی کر کے آئے ہو؟ کہ میں تے آ گیا. فرمایا میرے حبیب نو راضی کر کے دوبارہ جاؤ. کچھ کیا پھر آ گیا جبریل. سنو گھوڑی اتنے سوار کر ہاتھ، میں ہمیشہ گل میری یاد رکھنا، ہاتھ چ نیزہ پکڑے سی، جبریل نے بھی پکڑے سی. عرض کی تھی میں نے رب نے حکم دیتا میرے نبی نہ کدی بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، نال نال چلو جب تک میرے نبی راضی نہیں ہوتے. تے حل ردیتا تے تسی راضی ہو پھر تو میں جناب جانا، جے نہیں تو میں نال نال چلنا ہے. تو تے میں ناموس رسالت دا پیرا نہ دیتا تے جبریل بھی آ گئے. خدا دا شکر نہیں کرتے تسی کہ جڑا کم لگے ہوئے ہو. حضور نے فرمایا نہیں نہیں میں راضی ہوں. فن سرا پھر جبریل گھوڑا لے کے پھر واپس چلے گئے. خدا نے وہ بندے ہوئے تو بڑا کام ہے. میں ادھر دوسری بھی ایک گل کرنا، جبریل تسبیح ہاتھ چ نہیں سی نپی ہوئی. شاہ جی قیامت تک اسلام دی حفاظت ہو سکتی تو صرف تلوار نال. لبیک 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 لبیک. چلتے چلتے ایک اور عشق رسول دی میں گل کر جاؤں. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اسی غزوہ بدر وچ رسول اللہ نے نماز پڑھی فتبسم فی صلاتی، حضور دوران نماز مسکرا پے. فلما قضا صلاته قلنا یا رسول اللہ رائنا کا تبسم تھا. فرماتے ہیں جب حضور نماز مکمل کی تھی اثرت کی تھی حضور تسی نماز ہنس رہے تے حضور نے نہیں فرمایا تسی مینوں ویکھ رہے سی نمازوں پڑھ رہے. اتنے پھر اقبال بولیا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی خدا میرا سجود. ایک جابر بن عبداللہ نہیں کیا رہا میں ویکھیا فرمایا رہے نا سارے ویکھیا حضور تسی ہنس رہے سی. کیوں جی رہے تو رہے نا جمع متکلم. ہاں جی اسی سارے ویکھیا حضور نے. ہن سنو ذرا منظر سنو. قال مر بی میکائیل وعلى جناحي أسر الغبار وهو راجع من طلب القوم فضحك إلي فتبسمت إليه. سنو اے مسلمانوں تسی میں گل شکر نہیں کرتے ہر ویلے حضور دی عزت دیاں گلاں کرنے. حضور نے فرمایا ہاں میں مسکرایا. عرض کی تھی حضور کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا جب میں نماز بدر شریف فتح ہو گیا ایک دن کے دوسرے دن عصر دی نماز دی دوسری رکعت حضور پڑھا رہے تھے. اے ساڈی کی کہتے ہیں کہ مولانا مقصود صاحب کی نہ ہے نظر لندا ہے قادری یہ کہتے ہیں ینگ جنریشن بڑی تیز ہو گئی. میں ایک ایویں بیان کی تھی نا میں حضور مسکرا پہ نماز تو میں نے ایک نوجوان نے کالج کے منڈے نے فون کیا انہوں نے کہا مولوی صاحب ایویں گل کر چھڑ دے ہو دسو تو صحیح بدر دا پہلے یا بدر والے دن حضور نماز پڑھا رہے سن اور رکعت کیڑی سی؟ جی میں کہا منڈا تو پہ گیا میں پھر کتاباں جناب تلاش کیتیاں انہاں وچ میں لبیا کہ حضور عصر وقت دی نماز پڑھا رہے سن بدر شریف فتح ہو گیا دوسرا دن سی. میرے آقا مولا دی یہ عادت کریمہ سی حضور فتح فرمان تو بعد نہ کوئی بھی علاقہ حضور 3 دن ہوتے پھر رہنے سن کہ جیسے دم خم ہے پھر آ جائے. اللہ اللہ کیا بات. دوسری رکعت عصر دی نماز دوسرے دن دوسری رکعت حضور مسکرائے. یہ اس منڈے میں مبارکباد دینا انہیں اس تو بعد میرے کان اور کھڑے کیتے بھئی لوگ ہو گئے بڑے تیز کمپیوٹر دا دور ہے تے ہن نیٹ دا دور ہے اور مولوی کچی گل کرے گا تو لوگ سوال نہ پڑے انہیں کہ حضرت صاحب فلانی کتاب تیز لکھیا تو ایویں گپ لائی سی. ہاں بالکل یہ پکی بات ہے. میں پھر اس تو بعد تلاش کیتا میں کہ میری معلومات ہے کہ اور اضافہ ہو. لاؤ جی حضور نے کی فرمایا. فرمایا مر بی میکائیلو. فرمایا جب میں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا نا تو میکائیل آ گئے اور ان کے پروں کے اوپر بدر کا گرد و غبار تھا. اللہ والا جناحی اسر الغبار وهو راجع من طلب القوم. فرمایا وہ میرے غلاموں کی مدد کر کے واپس جا رہے تھے. سبحان اللہ. ہن تسی مینوں ویکھنا تے حدیث سمجھ آنی تانوں اے تسی ویکھنا پھر چس آنی تانوں. کہندے رسول اللہ فرماندے ہیں کہ جدوں قریب تو گزرے نا کہ ضحک الیہ ہنستے ہوئے کہ جناب ہونے اجازت ہے. اللہ 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 این کر کے جناب ہونے اجازت ہے.
کہ انہوں نے مسکرا کے جب کیا نہ ہونے اجازت ہے فتبسمت الیہ، میں بھی مسکرا کے کیا ہاں آپ جا سکتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا ایک کلمہ طیبہ ہر زمانہ پھل دیندہ. حضرت خبیب بن عدی تختہ دار ہوتے بدے ہوئے آپ دا جسم کٹیا جا رہا ہے. اے ساڑھے مورخین نے لکھیا، سیرت نگارہ بھی لکھیا، تذکرہ نگارہ بھی یہ گل لکھی بھئی تاریخ اسلام میں جتنا بڑا ظلم خبیب بن عدی تو ہے کسی کو نہیں. ایک بندے حضور دے صحابی انہاں دے ہاتھ لگ گئے نا تو انہاں پورا اب آپ نے جڑا ترانہ پڑھا وہ دے وچ بھی ذکر ہے. لقد جمع الاحزاب حولي ولبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل العداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وقد حملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جهم نار ملفعي فذو العرش صبرني على ما يراد بي فقد بدوا لحمي وقد ياسمت معي إلى الله يشكو غربتي ثم قربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مسرعي فلست بالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلم ممزعي. اے آپ نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھا. یہ تختہ دار ہوتے بدے ہوئے جسم کٹیا جا رہے ہوئے تے ایک کلمہ طیبہ اس ویلے بھی پھل دے گا. اے میں گل تھوڑا اس واسطے تھوڑی جی کیتی. بہت سارے لوگ سمجھ دیں کہ صرف کھا کے پیٹ تے ہاتھ مار کے جناب چنگا گھر ہو پیسے بھی ہوون تے نال جناب مریدیاں سہرا ہوون تے بندہ برفنا کھیڑ رہے ہوئے تے شاید پھل اسے ویلے دیندا. نا جسم کٹیا جا رہے ہوئے تے اس ویلے بھی پھل دیندا. ہاں جی اس ویلے بھی پھل جسم کٹیا جا رہا فلا. ہاں آپ نے عرض کی تھی فضل العرش صبرنی علی، اے تے میرے مالک نے میں نو صبر دیتا. انہاں میرا یا اللہ جسم کٹ دیتا زندہ رہن دی امید بھی مک گئی. وقت یا سمت میں یا اللہ میری زندہ رہن دی امید بھی مک گئی. تے آخر تے جدوں سمجھ گئے سن ہن اسی کٹ رہے ہیں تے اینج ہو رہا تے اینج فرمایا فلست بالی حين اقتل مسلما على جنب كان لله مسرعي. فرمایا جب میں دنیا تو مسلمان جا رہا تھا پھر میں نے کوئی اس بات نال غرض نہیں میں دائیں ہو کے ڈھواں یا بائیں ہو. ہاں جی جب جسم کٹ جائے بندہ ڈہ پوے پھل اس ویلے بھی دیتا. اے کیڑا مطلب ہوئے چنگا مال لب رہے ہوئے تے چنگے کپڑے پائے ہوئے ہوئے تے چنگا جناب رشتہ داری بندے بڑیاں چار رشتہ نے نعرے لگ جان پھل اس ویلے نہیں دیندہ. لیکن پھل اس ویلے دیندہ جب ہتھ کڑی لگی جا رہے ہوئے تے لوگ دھروک رہے ہیں مولوی تو دہشت گردی کر رہا. ہاں حل اس ویلے بھی دینا جب مسلح تے کھڑا ہوئے جب ہتھ کڑی لگی ہوئے حضور نے نا تے جیل جا رہے ہوئے مولوی پھل اس ویلے بھی دینا. مولوی سمجھتے ہیں کہ پھل اسی ویلے ہے لوگ ہاتھ چوم رہے ہوئے یہ جیب گرم کر رہے ہوئے حضرت صاحب بڑی مہربانی نا ہر ٹائم پھل دیتا. ایک نسے کتی ہے ہاں ایک ہاتھ ملتوتی اکلا کل حین. ہاں اے بدر جا رہے ہوئے صحابہ پھل اس ویلے بھی دینا. ہاں جی جدو حضور جنت کی خوشخبری دے رہے ہوں پھل اس ویلے بھی دینا. جدو صحابی رسول نے ایتھے تیر لگیا تے خون دا فبارہ باہر آیا تو فرمایا فزتو برب الکعبہ تے فرمایا ہونی تے اس نے چس دیتی. پھل اس ویلے بھی دے. ایک ہی مطلب ہے کہ تھوڑا جا کا ویلا آیا تو جی ساڑھے دل بیک نال تعلق ہی کوئی نہیں. میں کہا پھر تو دس سیدنا مطلب تے کہ میرا اسلام نال ہی تعلق کوئی نہیں. لبیک والے کوئی پیو دی جنگ لڑ رہے ہیں بھائی ساڑھے اٹک کوئی زمین دا مسئلہ سی یا لاہور کوئی زمین کا مسئلہ سی کہ جنگ اسا شروع کی تھی. نا اے جناب رسول اللہ دے پیچھے کھڑے ہوئے نا حضور نے قرآن سنیا حضرت سالم دا مسجد نبوی شریف وچ دعا منگی یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت تے جیڑا بڑا قاری پیدا کیتا. جدو ختم نبوت دا مسئلہ آیا جنگ یمامہ وچ تے صحابہ کیا قاری صاحب ادھروں کافر اگے ود رہے ہیں تے آپ نے فرمایا میں بدترین قاری قرآن ہوں سینے وچ قرآن رکھ کے میں ختم نبوت دا پاسبان نہ ہوں. خالی ایتھے رکھ کے ہاتھ پڑھنا ہی قرآن نہیں. ہاں جی ایتھے ہاتھ رکھ کے قرآن ایتھے پڑھیا تے جا امریکہ پڑھیا تے کویت پڑھیا تے پیسے کٹھے کر کے نا مسجد نبی شریف وچ قاری قرآن پڑھن قرآن تے قرآن اسلام اس ویلے بھی پھل دیندا. جدوں جنگ یمامہ کٹن دی واری آوے حضرت سالم دی تے پھل اس ویلے بھی دیندا.
Ya Rasul Allah